بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ 3 جیم سے شروع ہونے والے ایسے عہدیداران اور پیشے ہیں ایسے کہ جن کا پاکستان میں کبھی احتساب نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا آیا۔ یہ 3 جیم ہیں: ججز، جرنیل اور جرنلسٹ۔ اور اس میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ واقعی کوئی ہمارے سسٹم میں اگر کہیں پر بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو بھی تو ان کو کسی کو مقدس گائے سمجھا جاتا ہے، کسی کو آپ یوں سمجھ لیجئے کسی کو جو ہے وہ مقدس مارخور سمجھا جاتا ہے۔ اور صحافیوں کی اگر بات کی جائے تو وہ تو وہاں پر تو جب بھی کوئی بات کریں آپ تو آزادی صحافت پر حملہ جو ہے نا وہ اس کو شمار کیا جاتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک ایسا ہی ہے، اور یہ جو تاثر ہے، یہ جو پرسیپشن ہے کہ یہ 3 جو جیم ہیں یعنی ججز، جرنیل اور جرنلسٹ، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، تو اس میں ایک حد تک سچائی بھی ہے۔ اب اس میں تو چونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں تو میں تو اس میں اپنا دفاع یا اپنا وہ نہیں کر پاؤں گا۔ جو باقی 2 ہیں ان میں سے جو جرنیلوں والا معاملہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو آرمی ایکٹ 1952 ہے جس کے تحت انہوں نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے، اور یہ قانون پارلیمنٹیرینز نے بنا کے انہیں دیا ہوا ہے، تو ان کا ایک اپنا احتساب کا عمل ہے جو اس آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات ججز کی، تو ججز کے لیے بھی ججز نے ہی اور پارلیمنٹ نے ایک آئین کے اندر ایک شک رکھی ہوئی ہے، وہ آرٹیکل 209 ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جی ججوں کے خلاف اگر کوئی شکایات وغیرہ ہوں گی تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے صرف ایک فورم ہوگا، اور وہ ہے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل، جو کہ ججز پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوتے ہیں، 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور 2 سینئر ترین جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، یعنی 5 ہائی کورٹس ہیں، ان میں سے جو 2 سینئر ترین چیف جسٹس ہوں گے ہائی کورٹ کے، وہ اس جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 رکنی کونسل ہوتی ہے جس کا اجلاس گزشتہ روز ہوا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ تقریباً 2.25 سال کے عرصے کے بعد ہوا۔ یعنی ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ جو اجلاس تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ 12 جولائی 2021 کو ہوا تھا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ روز یعنی 27 اکتوبر 2023 کو تقریباً 2.25 سال 2.5 سال کے عرصے کے بعد یہ دوبارہ اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی کہ جی ججوں کے لیے جو شکایات آئی ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہاں پر ہم انصاف کی فراہمی کے عمل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایسا عمل ہے ججوں کا احتساب جو کہ انصاف کے تقاضے جہاں پر پورے کرنے ہوتے ہیں، تو اس طرف خود جج صاحبان کی اپنی نظر نہیں تھی۔ تو اب یہ کریڈٹ بالکل جاتا ہے جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا ٹینور شروع ہونے کے 1 ماہ کے اندر ہی یہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا، اور نہ صرف یہ کہ اجلاس بلایا بلکہ اس میں انہوں نے فیئرنس کے تحت جس جج کے بھی خلاف شکایات آئی ہوئی تھیں وہ انہوں نے وداؤٹ اینی پارشیلٹی، مطلب بہت ہی غیر جانبدارانہ طور پر اور میرٹ کے اوپر انہوں نے ان کو جو شکایات تھیں ان کو دیکھا، اور ان کے اوپر پھر کارروائی بھی ہوئی۔ اس میں اس لحاظ سے یہ حساس معاملہ تھا کہ اس میں آپ کے سٹنگ جج صاحبان جو تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس میں آپ کے جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سینئر پیونے جج ہیں، یعنی چیف جسٹس کے بعد ان کا نمبر ہے، اور آئندہ اگلے سال جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا ہے، وہ بھی ان کے خلاف بھی شکایت تھی، اور وہ جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ اس وقت بھی سینئر موسٹ جج ہیں، سینئر پوئنے جج ہیں، اور وہ چیف جسٹس تو نہیں بن پائیں گے لیکن اس وقت وہ نمبر 2 جج ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے خلاف بھی شکایت تھی۔ پھر جسٹس عائشہ ملک کے خلاف، جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ایک شکایت تھی۔
تو یہ تمام کی تمام جو شکایات تھیں یہ چیف جسٹس نے ٹیک اپ کی. اس کی مثال اس لیے پہلے نہیں ملتی کہ جو اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی حاضر سروس جج کے خلاف جب کوئی معاملہ آیا ہے، ایک تو بہت خال خال ایسا ہوا ہے، بہت ریئرلی ایسا ہوا ہے کہ سٹنگ جج اپنے ہی کسی پیٹی بھائی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کریں. بہت کم ہوا ہے ایسا. اس میں بہت تھوڑی سی ریسنٹ مثال جو ہے اس میں وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کی نیت سے اور غیر جانبداری اپناتے ہوئے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ساتھی ججوں کی کمپلینٹس جو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے نہیں ہوتا. بلکہ اس سے پہلے تو جو سپریم جوڈیشل کا کونسل کا اجلاس اگر ہوتا بھی تھا تو اس کو خفیہ رکھا جاتا تھا. اس میں سے کوئی اس کی جو پروسیڈنگ ہوتی تھی اس کو باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا. کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے، بالکل اس کو جو ہے وہ ان کیمرہ رکھا جاتا تھا، خفیہ رکھا جاتا تھا. اس کے لیے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی تھی. بلکہ ایک سابق چیف جسٹس تھے جسٹس انور ظہیر جمالی، انہوں نے تو باقاعدہ اپنے دور میں ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ جوڈیشل کونسل کی، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اگر میڈیا دکھائے گا تو یہ قانون کی اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو خفیہ رکھا جائے گا. یعنی وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کی کارروائی میں جس جج کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اس کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا، تا وقت یہ کہ ایک حتمی فیصلہ ہو جائے اور اس کو ریموو کر دیا جائے یا اس کے خلاف کوئی حتمی کارروائی ہو. تو یعنی ایک وہ دور تھا. اور ایک آج کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو کہ انہوں نے اس کارروائی کا نہ صرف یہ کہ باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا، جو اس میں فیصلے ہوئے اس کے انہوں نے بتایا کہ جی کیا ہوا ہے، کس کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. انہوں نے فیکٹس اینڈ فیگرز دیے ہیں کہ کس کے خلاف کتنی شکایات جو ہیں وہ آئی ہیں، شکایت کنندہ کون ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا اس میں کہ کن کن سٹنگ ججز کے اور کن کن ریٹائرڈ ججز کے نام جو تھے وہ اس میں تھے، یعنی جن کے خلاف شکایت تھیں اور جن کے خلاف پروسیڈ کیا گیا وہ ان کو باقاعدہ انہوں نے اس کو نام لے کے انہوں نے وہ اعلامیہ میں ذکر کیا گیا. اور تو یہ ایک اچھی روایت ہے ایک اچھی روایت ہے. اس لیے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ جی ججز جو ہیں وہ مقدس گائے ہیں، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا، وہ نیب کے پرویو میں بھی نہیں آتے، وہ آپ کے کرمنل لاء کے پرویو میں بھی نہیں آتے، اور ان کے خلاف کہیں کوئی شکایت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور وہ کوئی ایسی مخلوق ہیں کہ بالکل ہی مبرہ ہیں احتساب سے. اور جو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اگر وہ جواب دہ ہوتے ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی انہی کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہی ان کو بچا رہے ہوتے ہیں یا ان کا فیور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تاثر تھا یہ گزشتہ روز کے اجلاس سے ختم ہوا ہے. اور میں نہیں یہ کہتا کہ جی بالکل ہی اب سپریم جو جوڈیشری ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، اس میں اب سارے جو ہیں وہ جسے کہیں کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ نیک بن گئے ہیں، اور کوئی وہاں پہ اب مس کنڈکٹ کا یا کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ باقی نہیں رہا. بالکل ہوں گے، ایسے لوگ ابھی بھی ہوں گے، اور ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، ہر کیٹیگری میں ہوتے ہیں، ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں. یہاں ججز بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، وہ بھی فرشتے نہیں ہیں، نہ ہی ان کو مقدس گائے جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ ان کے خلاف احتساب کا عمل اگر کچھ آگے بڑھا ہے اور احسن انداز میں آگے بڑھا ہے کہ اس کو قابل ستائش جو ہے وہ سمجھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے. اس روایت کو آگے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ ججز کو ہم اگر وہ دیوتا بنا کے اور مقدس گائے بنا کے ان کو رکھیں گے تو ایسی صورت میں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو دے ول بی مور پرون ٹو کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز اینڈ مس کنڈکٹ. اس لیے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ جی کوئی ہماری یہاں پر ہم اب سیف ہیں اور ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی. تو یہ ایک عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، اس لیے کہ ان کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں جج صاحبان کو وہ نیشنل کٹی سے جاتی ہیں، نیشنل ایکسیکر سے ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. وہ ہمارا آپ کا اور تمام جو
ٹیکس پیئرز ہیں، شہری ہیں، ان کے وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انصاف دیں بلکہ اپنی صفوں میں بھی انصاف کی پاسداری کو ممکن بنائیں۔ اس لیے اور جج کا عہدہ تو خیر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پر آنیسٹی ہونی چاہیے، وہاں پہ فیئرنیس ہونی چاہیے، وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، وہاں پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس حد تک ان کا ایک جو کردار ہے وہ رول ماڈل کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ تو معاف کیجیے گا، ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو جو ہے 128واں نمبر جو ہے وہ ملا ہے، یعنی 128 ممالک ہم سے اوپر ہیں جو کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے عمل میں ہم سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، جو ریپوٹیشن میں ہم سے اچھے ہیں۔ ہمارا نمبر اس 150 کی کیٹیگری میں غالباً ہمارا نمبر 128واں ہے جو ابھی لاسٹ ایئر رینکنگ ہوئی تھی۔ تو یہی وجہ ہے یہ 128واں نمبر آنے کی کہ یہی جو پرسیپشن ہے، جو ایک نیگیٹو پرسیپشن بنے ہوئے ہیں، اور جو ایک اوورآل ایک ریپوٹیشن ہے ہماری عدلیہ کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ 128واں نمبر جو ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ۔ تو بالکل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ صحیح کیا ہے۔ یہ اور بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا بھی ایک ریفرنس تھا جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا تھا، لیکن انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بائی پاس کر کے انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے گئے تھے، اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا۔ خیر یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ٹو نیگیٹیو ڈونٹ میک ون پازیٹیو، تو اس لیے اگر دو غلط کام ہوئے ہیں تو اس کو ہمیں ایک اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جی پہلے غلطی ہوتی رہی ہے تو اب بھی ہونی چاہیے یا اب بھی ہوگی۔ تو غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ عمل جو ہے، احتسابی عمل جو ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ تیز، اس سے زیادہ فعال اور اس سے زیادہ پرو ایکٹیو انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو یہ پرسیپشن ہے اپنی جوڈیشری کے بارے میں، یہ ختم ہو سکے اور یہ پازیٹیو ہو سکے۔ تھینک یو۔